نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہم سورہ البقرہ کی ترکیب نحوی اور صرفی کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ سیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیات کا ترجمہ کیسے کیا جاتا ہے، اور جو مشکل الفاظ ہیں ان کے معنی کس طرح سے تلاش کیے جاتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کی جو مختلف مصروفیات ہیں اس میں سے وقت نکالیں، کیونکہ یہ معاملہ جو ہے یہ آخرت کا ہے، اور یہ اللہ کی رضا اور خوشنودی اس کام میں شامل ہے کہ جتنا ہم قرآن مجید کو سمجھیں گے، عربی زبان کو سمجھیں گے، تو اتنا ہی ہم اس قابل ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کی جو تعلیمات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کی شکل میں اتری ہیں ان پہ عمل کر سکیں، کیونکہ جو مقصد ہے، غایت ہے عبادت کی بھی اور قرآن مجید کے پڑھنے کی بھی، وہ یہی ہے کہ اللہ کی باتیں جو ہیں ان کو سمجھا جائے اور پھر اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا جائے۔ تو اس لیے تھوڑا سا وقت آپ جو نکالتے ہیں انشاءاللہ اس کا اجر اللہ کے پاس بہت بڑا ہے۔ تو آج ہے آیت نمبر 124 124، تو ہم اس کو پڑھتے ہیں اور اس کی ترکیب نحوی اور صرفی کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ اس کی جو ابتدا ہے وہ واو سے ہوئی ہے، اور واو یہاں پہ جو حرف استئناف ہے۔ جب میں کہتا ہوں حرف استئناف تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ جو آنے والا جملہ ہے وہ نیا ہے، ایک نئی بات یہاں پہ شروع ہو رہی ہے۔ اور یہ جتنے بھی حروف ہیں تو ان کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ لا محل لہو من الاعراب، کہ اعراب میں ان کی کوئی پوزیشن نہیں بنتی، ان کا کوئی محل نہیں ہے، یعنی نہ یہ نصب کی حالت میں آ رہے ہیں، نہ یہ جر کی حالت میں آ رہے ہیں، نہ یہ فتح کی حالت میں آ رہے ہیں، نہ یہ جزم کی حالت میں آ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد اذ، اور اذ کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ ظرف ہے۔ اذ اور اذا میں فرق یہ ہے کہ اذا جو ہے وہ ظرف زمان بھی ہے اور وہ حرف شرط بھی ہے، لیکن جو اذ ہے یہ صرف ظرف ہے، شرط کے لیے نہیں آتا۔ اور جو زمانہ گزر چکا ہوتا ہے فعل ماضی، تو اس کی یہ یاد دلاتا ہے، یعنی اس کے بارے میں بتاتا ہے، یہ اس کا ظرف ہے، مبنی ہے اور محلاً منصوب ہے۔ محلاً منصوب اس لیے ہے کہ دراصل اس کا تعلق ایک ایسے فعل امر سے ہے جو محذوف ہے، اور وہ ہے اذکر۔ ابتلا یہ فعل ماض ہے، یہ باب افتعال میں سے ہے، ابتلا یبتلی، اور اس کا جو اس میں فاعل ہے وہ ہے مبتلی، اور جو اس کا اس میں مفعول ہے وہ ہے مبتلا، اور ابتلا اس کا مصدر ہے، فتح کے اوپر یہ مبنی ہے کیونکہ اس کی آخر میں الف مکسورہ، اب دیکھیں نا یا ہے تو اس کے اوپر الف ہے، اس کو ہم کہتے ہیں الف مکسورہ، تو اس کے اوپر وہ فتح موجود ہے، لیکن چونکہ اس کا تلفظ ممکن نہیں ہے، تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ مبنی ہے فتح مقدرہ پہ جو اس کے آخر میں ہے، للتعذر۔ ابراہیمہ یہ مفعول بھی منصوب ہے، اور میم کے اوپر آپ کو زبر نظر آ رہی ہے۔ ربہ، اس میں جو رب ہے یہ فاعل بن رہا ہے، ابراہیم مفعول بن رہا تھا، رب فاعل بن رہا ہے، کیونکہ جو ابتلا کا فعل ہے اس کا صدور ہو رہا ہے رب سے،
اور کس کے اوپر ہو رہا ہے؟ ابراہیم پہ۔ تو رب کیا ہے؟ یہ فاعل ہے مرفوع بالضمہ الظاہرہ، یعنی با کے اوپر جو پیش آپ کو نظر آ رہی ہے اس سے اس کی رفعی حالت کا پتہ چلتا ہے، اور پھر یہ مضاف بھی ہے، اور ہو ضمیر متصل ہے، مبنی ہے، لیکن محلاً مجرور ہے چونکہ مضاف الیہ ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کے معنی بھی کرتے جاتے ہیں، اس کا ترجمہ بھی، کہ واؤ کا مطلب ہوگا اور، اذ یعنی یاد کرو وہ وقت کہ جب، ابتلا، ابتلا کا مطلب ہوتا ہے آزمائش میں ڈالنا، کسی کی آزمائش کرنا، کسی کو ٹیسٹ کرنا۔ ابراہیم ربہ، اس کے رب نے ابراہیم کی آزمائش کی، ابراہیم کے رب نے، حضرت ابراہیم کے رب نے حضرت ابراہیم کو آزمائش میں ڈالا، بکلمات، با حرف جر ہے، یہ آپ کو پتہ ہے، تو کلمات جو ہے کلمتن کی جمع مؤنث سالم ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جمع مؤنث سالم کہ اس کی دو شکلیں ہوتی ہیں، تو کلمتن کی جمع مؤنث کیا ہوگی؟ کلماتن اور کلماتن۔ تو کلماتن کے نیچے آپ کو تنوین نظر آ رہی ہے، یعنی کسرہ ہے، چونکہ ال نہیں لگا ہوا ہے اس لیے تنوین ہے، اگر ال لگا ہوتا تو ایک زیر ہوتی۔ تو یہ یہاں پہ کیا ہے؟ یہ مجرور ہے، مجرور کس کی وجہ سے ہے؟ با کی وجہ سے، چونکہ پیچھے حرف جر لگا ہے، تو مجرور بالکسرہ ظاہرہ ہے۔ لیکن یاد رکھنے والی یہ بات ہے کہ اگر یہ منصوب ہوتا تو تب بھی کلماتن ہوتا، تو پتہ یہ چلا کہ جو مؤنث سالم ہے اس کا نصب اور اس کا جر زیر کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور یہ جو جملہ ہے نا، ابتلا ابراہیم ربہ، یہ محلاً مجرور ہے چونکہ یہ اذ کا مضاف الیہ ہے، اور ظرف کو مضاف بن کر آنے کی عادت ہوتی ہے نا، تو اذ مضاف بھی ہے، تو بعد میں آنے والا جملہ پورے کا پورا محلاً پھر مجرور ہوگا، چونکہ وہ جگہ کس کی ہے؟ وہ مضاف الیہ کی ہے، تو مضاف الیہ کی جگہ کے اوپر پورا ایک جملہ آ گیا۔ یاد کرو وہ وقت کہ جب حضرت ابراہیم کو ان کے رب نے کچھ باتوں کے ذریعے آزمائش میں ڈالا۔ وہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کا اپنے زوجہ اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو مکہ کے لک و دق صحرا میں چھوڑ کر اکیلے آنا اللہ کے حکم پر، یہ بھی ایک آزمائش تھی۔ تو حضرت ابراہیم کا آگ میں کود جانا اللہ کے لیے، یہ بھی ایک بہت بڑی آزمائش تھی۔ پھر اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے بیٹے کی قربانی دینا اللہ کے حکم پر، یہ بھی ایک بڑی آزمائش تھی، اس کو بھی قرآن نے بلاء عظیم کہا نا، ایک بڑی آزمائش کہا۔ تو یہاں سے کلمات سے یہ مراد ہے، یعنی اللہ کے احکام، اس کے ذریعے اللہ نے حضرت ابراہیم کی آزمائش کی۔ فَأَتَمَّهُنَّ، یہ فا جو آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ فا یہ عطف کی ہے، اور اتمّ یتم اتمام، یہ باب فعال میں سے ہے، اس کا جو ثلاثی مجرد ہے وہ ہے تم، تا میم اور میم، جب باب فعال میں اس کو آپ لے کے جاتے ہیں تو یہ بن جاتا ہے اتم، یعنی اتمما، تو چونکہ میم ڈبل ہے تو اس کو ملا دیتے ہیں تو کہتے ہیں اتما۔ فعل مضارع اس کا ہوتا ہے یتم، اور اس کا اسم الفاعل کیا ہوگا؟ متمن، یعنی متممن، یعنی متمن، اور اتمام اس کا مصدر ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو کمپلیٹ کر دینا، پورا کر دینا۔ فَأَتَمَّ، بس حضرت ابراہیم نے پورا کر دیا۔ یہ جو ہنہ ہے تو اس کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ کلمات کی طرف، یہ ضمیر متصل ہے، مبنی ہے، اور یہاں پہ محلاً منصوب ہے چونکہ مفعول بہ بن رہا ہے، اور اتمہ کے اندر جو ضمیر ہے مستتر
جوازن وہ ہے ہوا، اور ہوا کس کی طرف اشارہ ہے؟ ابراہیم کی طرف۔ یہ جو جملہ ہے اتمہن، اس کو بھی ہم محلاً مجرور کہیں گے چونکہ یہ معطوف ہے پچھلے جملے پہ، اور پچھلا جملہ جو ہے وہ از کی طرف اضافت کی وجہ سے مجرور تھا، تو یہ چونکہ اس کے اوپر معطوف ہے اس لیے یہ بھی محلاً مجرور ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ پس حضرت ابراہیم نے ان کلمات کو، ان احکام کو پورا کر کے دکھایا، پورا کیا۔ تو یہ ساتھ ہمارا جو ترجمہ بھی ہو رہا ہے اور مشکل الفاظ بھی ساتھ ساتھ ہم پڑھ رہے ہیں۔ قال، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، قال، تو قال کیا ہے؟ یہ بہت دفعہ ہے، یہ فعل ماض ہے، فعل ماضی ہے، اور اس کا جو مضارع ہے وہ یقولو ہے، اور اس کا جو اسم فاعل ہوتا ہے وہ قائل ہے، انی۔ تو یہ اصل میں کیا تھا؟ اننی، تو اس کی تخفیف کی گئی، ہلکا اس کو رکھا گیا، انی۔ تو ان حرف توکید بھی اس کو بولتے ہیں، توکید و نصب۔ نصب اس لیے کہ بعد میں آنے والے اسم کو یہ منسوب کرتا ہے۔ یا جو بعد میں آپ کو نظر آ رہی ہے انی، یعنی نی، اس کے اندر ایک اور نون ہے نا، اگر اننی اس کو پڑھیں تو اس کو نون الوقایہ بولتے، جو انا کو اور یا کو آپس میں ملا رہا ہے۔ تو دراصل یہ جو یا ہے یہ ایک ضمیر ہے، ضمیر متصل ہے، یہ مبنی ہوتی ہے سکون پہ، یہاں پہ محلاً منصوب ہوگی کیونکہ یہ انا کا اسم بن رہی ہے یہ ضمیر۔ جاعلو کا، جعل یا جعلو، جعل فی الماضی ہے، یجعلو اس کا مضارع ہے، تو جاعل اسم الفاعل ہوگا، اور آپ کو پتہ ہے کہ اسم الفاعل جو ہے وہ فعل کا ہی عمل کرتا ہے، یعملو عمل الفعل۔ تو یہاں پہ جاعلو کا ہے، مضاف بن رہا ہے جاعل، اور یہ خبر ہے، جاعل کس کی خبر ہے؟ انا کی، اس لیے مرفوع ہے، بالضمہ ظاہر اور مضاف بھی ہے، اور کاف جو ہے کا یہ ضمیر متصل ہے، یہ مبنی ہوتی ہیں، ضمائر مبنی ہے نا، جب ہم کہتے ہیں فتح کے اوپر مبنی ہے تو چونکہ اس کے اوپر زبر لگی ہوئی ہے، تو محلاً کیا ہے؟ مجرور، چونکہ مضاف الیہ ہے، جاعل کا مضاف الیہ، اور یہ جاعل کا مفعول بھی اول بھی ہے۔ اچھا، اس میں اب دیکھیں، اگر آپ یہ کہیں کہ جاعل اسم الفاعل ہے اور یہ عمل کر رہا ہے فعل کا، تو پھر آپ کہیں گے کہ اس کے اندر ایک ضمیر بھی مستتر ہے جوازن، اور وہ ہے انا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں جاعلک کا، آپ کو بنانے والا ہوں۔ حضرت ابراہیم کو مخاطب کر کے اللہ نے کہا میں تمہیں بنانے والا ہوں۔ للناس، لام حرف جر ہے، اور الناس اس میں مجرور ہے، نیچے اس کی کسرہ ہے، زیر ہے، کسرہ مینز زیر، اور یہ جو جار مجرور ہیں کس سے متعلق ہیں؟ جاعل سے متعلق ہے، کیونکہ اسم الفاعل جو ہے وہ فعل کا عمل کرتا ہے، امامن یہ مفعول بھی ثانی ہے، تو پہلا مفعول کس کو ہم کہیں گے؟ وہ جو کاف ہے نا، جو مضاف الیہ بنا تھا جاعل کا، تو وہ دراصل مفعول اول ہے جاعل کا، کیونکہ جاعل یہاں پہ عمل کر رہا ہے جعل کے معنوں میں یا جعلو کے معنوں میں، فعل کے معنوں میں، تو یہ امامن پھر اس صورت میں مفعول بھی ثانن، دوسرا مفعول بھی ہے جاعل کا، اور یہ منصوب ہے، اور اس کے نصب کی علامت اس کی فتحہ ہے، امامن، وہ تنوین آپ کو نظر آ رہی ہے، ایک فتح ہے اور دوسری فتح تنوین کے لیے، اور یہ جو جملہ ہے پورا انی جاعلک للناس اماما، اللہ نے کہا کہ میں آپ کو تمام لوگوں کے لیے امام بنانے والا ہوں، تو یہاں پہ امامت سے مراد نبوت ہے، تو یہ پورا جملہ محلاً منصوب ہے کیونکہ مقول القول ہے، اسٹیٹمنٹ ہے نا کالا کی۔ اگلا کالا دیکھیں، یہ فعل ماض ہے، ٹھیک ہے، وہی جس طرح پہلے تھا، اس میں بھی ایک فاعل ہے ضمیر مستتر جوازن ہے، اور وہ ہوا ہے، اور وہ ہوا کس کی طرف لوٹتی ہے؟ حضرت ابراہیم کی طرف، کی یہاں پہ حضرت ابراہیم نے کہا،
اور یہ جملہ استنافیہ ہے کالا. ومن ذریتی، واو عطف کی ہے، من حرف جر ہے، ذریتی ذریتن سے یہاں پہ چونکہ مضاف ہے اس لیے کہا ذریتی، اس میں مجرور ہے ذریہ، اور یہ مضاف بھی ہے، اور یا کیا ہے ضمیر متصل ہے مبنی ہے سکون پہ، محلاً مجرور ہے مضاف الیہ، اور یہ جار اور مجرور متعلق کس کے ہوئے؟ ایک فعل محذوف کے متعلق ہوئے، اور اس کی تقدیر کیا ہوگی؟ اجعل، کہ حضرت ابراہیم یہ فرما رہے ہیں کہ میری جو اولاد ہے اس میں سے بھی امام، اے اللہ آپ امام بنائیں. اگر اس کو پورا پڑھیں تو ایسے ہوگا کہ وجعل من ذریتی اماما، مفعول بہ بھی معذوف ہے، تو فعل بھی معذوف ہے، مفعول بہ بھی معذوف ہے. اختصار کے ساتھ ومن ذریت، ایک دم آپ کے زبان مبارک پر یہ الفاظ جاری ہوئے جب اللہ نے کہا کہ میں آپ کو پوری انسانیت کا امام بنانے لگا ہوں، تو آپ نے فوراً فرمایا ومن ذریتی، کہ جو بعد میں میری اولاد آئے گی تو اس میں بھی یہ سلسلہ جاری رہے امامت کا، اس میں بھی اے اللہ نبی بنانا جب میں نہیں رہوں گا. تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ وہ جملہ جو اجعل ہے جو کہ محذوف ہے مقدر ہے، وہ معطوف ہے پچھلے جملے پہ انی جاعلو کا محلاً منصوب. قالا، پھر آگے قالا، تو یہ اللہ نے فرمایا، یہ فعل ماضی ہے، اس کے اندر بھی جو ضمیر مستتر ہے چھپا ہوا ہے وہ اللہ کی طرف لوٹتا ہے. پھر اللہ نے فرمایا، تو یہ کالا جملہ استئنافیہ ہے. لا ینالو، لا کیا ہے؟ حرف نفی ہے. آپ کو پتہ ہے یہ فعل مضارع کے ساتھ جب آتا ہے تو اس کو نیگیٹو بناتا ہے. یہ حرف نفی ہے. ینالو، نالا اس کا فعل ماضی ہے، ینالو اس کا فعل مضارع ہے. فعل مضارع مرفوع ہے، آپ کو لام کے اوپر پیش نظر آ رہی ہے. ایسا ہی ہے نا کہ فعل مضارع میں جو واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے وہ ایسے ہی ہوتا ہے، اس کے آخر میں پیش ہوتی ہے. اب دیکھیں عہدی، تو عہد جو ہے یہاں پہ فاعل بن رہا ہے، فاعل مرفوع ہے، تو اگر مرفوع ہے تو پیش ہونی چاہیے، لیکن یہاں پہ تو زیر آئی ہے. یہ اس کو ہم کہیں گے کہ اس کے اوپر ضمہ ہے وہ مقدرہ ہے، تو چونکہ اس کے بعد یا آئی ہے تو یا کے مناسب حال زیر ہوتی ہے، اگر اس کے پچھلے لفظ پہ پیش لگا دی جائے تو پڑھنے میں شکل واقع ہوتا ہے، اس لیے یہاں پہ زیر آئی ہے، ورنہ ضمہ ہی ہے. اور یہ مضاف ہو کے آ رہا ہے، یا کیا ہے ضمیر متصل ہے مبنی ہے محلاً مجرور ہے مضاف الیہ. تو اللہ نے کہا لا ینالو، نہیں پہنچتا یا نہیں پہنچے گا، عہدی میرا عہد، میرا وعدہ. یعنی کون سا وعدہ؟ کہ اے ابراہیم ہم آپ کو پوری انسانیت کے لیے امام بنانے لگے ہیں، آپ کو امامت نبوت دینے والے ہیں. تو یہ والا جو وعدہ ہے جو آپ نے دعا فرمائی ہے اور جو اظہار کیا ہے اپنی تمنا کا کہ میری جو اولاد ہے اس میں سے بھی نبی بنتے رہیں اور یہ امامت اور نبوت جاری رہے. لا ینالو عہدی، میرا جو وعدہ ہے وہ نہیں پہنچتا یا نہیں پہنچے گا الظالمین، ظالم لوگوں کو. مطلب یہ ہے کہ آپ کی اولاد میں وہ لوگ جو ظالم ہوں گے تو وہ اس منصب پہ فائز نہیں ہو سکتے. اس منصب پہ وہی فائز ہوگا جو صالح ہوگا، متقی ہوگا، اور جس کو اللہ چنیں گے. ظالمین، ظالمون کی جمع مذکر سالم ہے، اور آپ کو پتہ ہے وہ ظالمون ہوگی یا ظالمین ہوگی. تو یہاں پہ الظالمین آنے کی وجہ کیا ہے؟ کہ مفعول بھی واقع ہو رہا ہے، اور مفعول بھی منصوب ہوتا ہے، اور جمع مذکر سالم میں نصب کی نشانی یا ہے. اور یہ پورا جو جملہ ہے لا ینالو عہد الظالمین، یہ محلاً منصوب ہے چونکہ یہ مقول القول ہے، قالا کی سٹیٹمنٹ ہے.
تو آپ نے دیکھا کہ اعراب ہم نے جو کی ہے تو اس کی وجہ سے ہمیں جو ہے اس کا ترجمہ کرنا آسان ہو گیا اس صورت میں کہ جب ہمیں اس کے مشکل الفاظ کے معنی پتہ ہوں۔ تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اور وہ وقت یاد کرو کہ جب حضرت ابراہیم کو اس کے رب نے کچھ باتوں سے آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، بس حضرت ابراہیم نے ان کو پورا کر دکھایا۔ قالا، تو اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، میں آپ کو پوری انسانیت کے لیے امام بنانے والا ہوں۔ قالا، تو حضرت ابراہیم نے فرمایا ومن ذریتی، اور جو میری اولاد ہے اس میں سے بھی امام بنائیے گا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ اور میری اولاد میں سے بھی۔ قالا، اللہ نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، میرا عہد، میرا وعدہ ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ یہ اس کا ترجمہ تھا۔ اب آپ اس کے جو مفہوم ہے اس کے اوپر تھوڑا سا غور کیجئے۔ یہ عظیم آیت مبارکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقام، ان کی آزمائشوں اور امامت کے تصور کو اجاگر کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایک مکالمہ ذکر فرمایا ہے جو نہ صرف تاریخی ہے بلکہ عقیدے اور ہدایت کی گہرائیوں سے بھرپور بھی ہے۔ دیکھیں، اس میں پہلا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، یعنی یاد کرو جب حضرت ابراہیم کو ان کے رب نے چند کلمات کے ذریعے آزمائش میں ڈالا۔ یہاں ابتلا کا لفظ استعمال کیا گیا جس کا عمومی تاثر ہمارے ذہن میں مصیبت کے طور پر آتا ہے، جیسے کوئی مصیبت ہو۔ حقیقت میں ابتلا ایک امتحان ہوتا ہے۔ اگر بندہ اس میں کامیاب ہو جائے تو وہ خیر ہوتا ہے، اور اگر ناکام ہو جائے تو وہ شر بن جاتا ہے، پھر مصیبت بنتی ہے۔ تو بس آزمائش خود نہ خیر ہوتی ہے نہ شر، بلکہ ایک معیار ہے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ یہ کلمات سے کیا مراد ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ کلمات کیا تھے جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا۔ علماء کی ایک جماعت کا کہنا ہے کہ یہ وہ احکام شریعت تھے کہ یہ کرو یہ نہ کرو۔ گویا اللہ کا ہر حکم ایک کلمہ ہے کہ جس سے بندے کو آزمایا جاتا ہے۔ پھر فرمایا فَأَتَمَّهُنَّ، یعنی حضرت ابراہیم نے ان کو کر دکھایا، ان کو مکمل کیا۔ اب اس میں جو تیسرا نقطہ ہے وہ ہے کہ امتحانات کی شدت، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ آزمائشیں بھی جھیلیں جو انسانی طاقت سے باہر دکھائی دیتی ہیں۔ انہیں زندہ آگ میں ڈالا گیا، بیٹے کی قربانی کا حکم دیا گیا، اپنی بیوی اور شیر خوار بیٹے کو ویرانے میں چھوڑنے کا حکم دیا گیا، لیکن ان کا جواب کیا تھا؟ سبحان اللہ۔ جب حضرت جبریل علیہ السلام نے آگ میں گرتے ہوئے پوچھا کہ کوئی حاجت ہو تو فرمائیے، آپ نے فرمایا اما الیک فلا واما الی اللہ فحسبی علمہ بحالی۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، تجھ سے کوئی حاجت نہیں، اور جہاں تک اللہ کا تعلق ہے تو میرے حال سے واقف ہے۔ کیا یہ ایمان کی معراج نہیں؟ یہ یقیناً ایمان کی معراج ہے۔ چوتھا نقطہ ہے انعام کے طور پر کیا دیا گیا؟ امامت کا مقام۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر آزمائش میں کامیاب ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ یہ امامت صرف نماز کی امامت نہیں بلکہ ہدایت، رہنمائی، نبوت اور اسوہ کا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر اعتماد کرتے ہوئے ان کو انسانیت کا رہبر بنا دیا۔ تو پانچواں نقطہ کیا ہے؟ اولاد کی خواہش، فطری مگر مشروط۔ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا ومن ذریتی، یعنی اے پروردگار میری اولاد میں بھی یہ منصب دے۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ وہ اپنی محنت کا ثمر اپنی اولاد میں دیکھنا چاہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جواب دیا لا ینال عہد الظالمین، میرا وعدہ ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ یہ جملہ دراصل یہودیوں کی تردید ہے جو یہ دعویٰ کرتے تھے کہ چونکہ ہم بنی اسرائیل ہیں اس لیے نبی اور ہدایت صرف ہمارے ہاں آ سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری امامت کا نظام نسب اور نسل پر نہیں، کردار اور عدل پر مبنی ہے۔ چھٹا نقطہ کیا ہے؟ یہی بات اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں بھی کہی
جب ان کے بیٹے نے کفر کی حالت میں غرق ہو کر مرنے لگا تو حضرت نوح نے دعا کی، رب ان ابنی من اہلی، کہ اللہ ذرا خیال کر، یہ جو بیٹا ہے یہ میرے اہل میں سے ہے، یہ میرا خون ہے، یہ میری نسل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا جواب فرمایا؟ انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح، یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ اس کے جو اعمال ہیں وہ صالح نہیں ہیں۔ یعنی نبی کے اہل وہ ہوتے ہیں جو اس کے نظریے اور عمل کے وارث ہوں، نہ کہ صرف خون کی وجہ سے۔ تو اس کا خلاصہ کیا نکلا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے آزمایا تو وہ ہر مقام پر سرخرو ہوئے، اور اللہ نے انعام کے طور پر انہیں انسانیت کا امام بنایا، مگر اس امامت کا تعلق نہ نسل سے ہے نہ قوم سے، بلکہ صرف عدل، ایمان اور پرہیزگاری سے ہے، تقوی سے ہے۔ آج ہمیں بھی سوچنا ہے کہ ہم بھی امامت یعنی اپنے دائرے میں رہنمائی کا حق ادا کر رہے ہیں؟ کیا ہم وہ آزمائشیں قبول کر رہے ہیں جو اللہ ہمارے ایمان کو پرکھنے کے لیے دیتا ہے؟ اور کیا ہم واقعی ظالموں کی صف سے نکل کر عدل والوں کی صف میں آنا چاہتے ہیں؟ آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر میں مسلمان ظلم کا شکار ہے، کہیں اقلیت میں ہو کر، کہیں اکثریت میں ہو کر۔ قیادت کے نام پر اکثر کرپشن، اقربا پروری، ظلم، ذاتی مفاد اور دین سے دوری نظر آتی ہے۔ مسلمانوں کی اکثریت احساس کمتری، انتشار، مایوسی اور مغرب کی اندھی تقلید میں مبتلا ہے۔ اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امامت عطا کرنے کا ذکر فرماتے ہیں، مگر ایک شرط کے ساتھ، لا ینال عہد الظالمین، میرا وعدہ یعنی امامت اور قیادت کا ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ قیادت کا معیار عمل اور تقوی ہے، نہ کہ نسل، قوم یا طاقت۔ اللہ کا معیار واضح ہے، جو ظالم ہے وہ قیادت کے قابل نہیں۔ ظلم صرف دوسروں پر نہیں، اپنے دین، اقدار اور خودی پر ظلم بھی شامل ہے۔ آج مسلمان حکمران مغرب کی خوشنودی کے لیے اپنے عوام، اپنے دین اور اپنی آزادی کو بیچ رہے ہیں، یہ ظلم ہے، اور اللہ ایسے لوگوں کو امامت کے اہل نہیں مانتا۔ تو یاد رکھیے، قیادت، امامت یہ اللہ کا عہد ہے، نہ یہ وراثت سے ملتا ہے، نہ یہ طاقت سے ملتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے عرض کیا، وَمِن ذُرِّيَّتِي، میری نسل میں بھی۔ تو جواب آیا، لا ینال عہد الظالمین، یعنی صرف نسب، نسل یا سیاسی وراثت کافی نہیں، کردار شرط ہے۔ تو اللہ کی نظر میں وہ حکمران ظالم ہوگا جو اسلام، انصاف اور عوام کی فلاح سے منہ موڑے، وہ اللہ کی نظر میں قیادت کا اہل نہیں۔ ہم اگر ایسے افراد کی پیروی کرتے ہیں تو ہم خود بھی ظلم کے نظام کا حصہ بن جاتے ہیں۔ ہمیں اپنی نئی نسل کو عدل، صداقت، قربانی اور دینی شعور پر تربیت دینا ہوگی تاکہ کل کے امام بننے کے قابل ہوں۔ امت کی حالت اسی وقت بدلے گی جب ہم امامت کے معیار کو سمجھیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، یعنی جب تک ہم خود کو نہیں بدلیں گے اللہ بھی ہمارے حالات نہیں بدلے گا۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اگر ہم واقعی دنیا میں باعزت، باوقار اور بااثر قوم بننا چاہتے ہیں تو ہمیں ظلم، جھوٹ، کرپشن، بے شعوری اور غفلت کو ترک کرنا ہوگا، اور عدل، تقوی، علم، دیانت اور قربانی کو اپنانا ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں ظلم کے نظام سے نکال کر عدل کے، قیادت والے نورانی راستے پر چلا دے۔ ہماری نسلوں کو ایسی قیادت عطا فرما جو حضرت ابراہیم کی سنت پر ہوں، سچائی، قربانی اور توحید پر۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، تو کل ہم اگلی آیت پہ گفتگو کریں گے۔